احباب گرامی قدر، نہ قرآن کریم کی فصاحت کا، بلاغت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی صاحب قرآن کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن بھی فصیح و بلیغ کلام ہے اللہ کا، اور صاحب قرآن کی جو زبان ہے فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو کلمات عطا کیے ہیں ان کے اندر بھی فصاحت و بلاغت ہے، اور انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے جو حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن کی فصاحت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عظیم البرکت، آپ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو قرآن فصیح و بلیغ اللہ کا کلام ہے، اور جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے جو فصحاء تھے، بلاغات تھے، شعراء تھے، ادیب تھے، کیونکہ عربوں کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے جو شعر لکھتے تھے، جو انتہائی فصیح و بلیغ کلام لکھتے تھے، جن کا شہرہ تھا، جن کا نام تھا، جن کی شہرت تھی اور جن کی پہچان تھی کلام لکھنے کے حوالہ سے۔ لیکن جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن کلام الہی آیا تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور ادیب بھی دم بخود رہ گئے، حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے کہ یہ کلام تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اس کلام کے سامنے تو ہمارے کلام کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کلام کے آگے وہ عاجز آگے۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس نے دنیا بھر کے فصحاء کو، بلاغاء کو، شعراء کو، ادباء کو، تمام کو عاجز کر دیا اور لاجواب کر دیا۔ قرآن کریم نے جا بجا اس کی حقانیت کا، صداقت کا اعلان کرتے ہوئے چیلنج دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر تو قرآن کی مثل 10 صورتیں لے کے آؤ۔ نہیں لا سکے، قرآن نے چیلنج دیا اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر تو پھر قرآن کی مثل 1 صورت لے کے آؤ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو قرآن کی مثل 1 آیت لے کے آؤ۔ لیکن وہ 1 آیت بھی نہ لا سکے، 1 صورت بھی نہ لا سکے، اور 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، اور لاجواب ہو گئے۔ اور زمانہ گزرتا رہا، آج تک اس قرآن کی مثل، اس قرآن کی مثال اور اس کلام کے مقابلے کے اندر دنیا بھر کے دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی اس کے مقابلے کا کلام نہیں لا سکے۔ تو یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی شبہ بھی نہیں ہے، اور جیسے یہ نازل ہوا آقا کریم کے قلب اطہر پہ، ایسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس قرآن کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے لاجواب ہو گئے، عاجز آ گئے۔ ولید بن مغیرہ فصاحت و بلاغت کے اندر قریش کا سب سے بڑا تھا، اس نے بارہا قرآن کریم سن کر کہا قسم خدا کی اس کلام کے اندر بڑی شیرینی ہے، بڑی مٹھاس ہے، عجیب لذت ہے، اور اس میں ایسی رونق اور تازگی ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ، قریش کا فصاحت و بلاغت کا بڑا ماہر انسان، جس پر قریش کو ناز ہے، لیکن وہ بھی کلام الہی کے سامنے لاجواب ہو کر، حیران ہو کر، اور اس کی کلام کی عظمت کو جان کر اور اس کو مان کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کلام کے سامنے کسی دوسرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتاب الہی جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
ایک بدوی نے، اعرابی نے کسی سے سنا کلام الہی کی آیت مبارکہ تلاوت کی جا رہی ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ جب یہ آیت سنی، اعرابی نے سنی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جب یہ آیت کریمہ سنی تو وہ اعرابی سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا میں اس کلام کی فصاحت و بلاغت کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اعرابی نے کلام الہی کو سنا، اس کی ایک آیت کو سنا تو سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اس کلام کے اندر جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اور ایک اور اعرابی کے بارے میں آتا ہے کہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک اعرابی نے کسی سے سنا کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب اس سے وہ سب مایوس ہو گئے تو انہوں نے اس سے کنارہ کیا، تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام ربانی کی، اس کلام الہی کی اور اس قرآن کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسا اللہ کا قرآن ہے، یہ ایسا کلام الہی ہے جس کے اندر کوششیں کی گئی تحریف کرنے کی، تبدیل کرنے کی، شک پیدا کرنے کی، لیکن دشمن بھی اس کلام کے سامنے آیا تو وہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت پر حیران ہو کر، ششدر رہ کر اور اس کلام کی عظمت کو ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ اللہ کریم نے اس قرآن کو ایسا فصیح و بلیغ کلام بنایا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز بھی تھا، بڑا فخر بھی تھا، لیکن وہ بھی اس کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ایک دن مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، دیکھا روم کا ایک آدمی روم کے بادشاہوں کی طرف سے آیا ہوا لیکن آپ کے سرانے کھڑا ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سرانے کھڑا دیکھا تو دیکھتے ہی وہ حق کی گواہی دینے لگا، چونکہ وہ عربی زبان جانتا تھا، ظاہر جو عرب کے شعراء تھے، ادیب تھے، بلیغ اور فصیح کلام لکھنے والے تھے، وہ عربی زبان پر مہارت رکھنے والے تھے، روم کا آدمی ہے، لیکن فاروق اعظم کے سرانے کھڑا ہے اور اس کلام الہی کی عظمت کے سامنے دم بخود ہے اور کلام ربانی کی عظمت کو مانتے ہوئے اعلان کر رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے مسلمان قیدیوں میں سے ایک قیدی سے، جو ہمارے ہاں قیدی ہیں ان میں سے ایک قیدی سے میں نے سنا کہ جو کلام ربانی ہے اور قرآن کی ایک آیت کریمہ وہ پڑھ رہا تھا، جب میں نے اس پر غور کیا تو وہ تمام کی تمام باتیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر دنیا اور آخرت میں اتری ہیں، اللہ نے ان تمام باتوں کو اختصار کے ساتھ اس ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جس نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی بات کو مانا اور جو اللہ سے ڈرا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ جب فاروق اعظم کے سرانے کھڑا ہو کر روم کا آدمی، حاکموں کی طرف سے آنے والا، اس قرآن کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے قیدیوں میں سے ایک قیدی سے یہ آیت کریمہ سنی کہ جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ تمام چیزیں اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اختصار سے جمع کر دی ہیں، تو اس کلام کی عظمت کے کیا کہنے۔ ایک اور شاعر ہے لبید بن ربیہ، جو سبع معلقات کے شعراء میں سے تھا، عرب کا مشہور شاعر ہے، اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد 60 سال تک حالت اسلام میں زندہ رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے،
آپ کے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ لبید بن ربیعہ آپ کے سامنے آیا. غور کریں، جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کلام ربانی ہمارے پاس موجود ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی فصاحت و بلاغت کو صرف اپنے ہی نہیں دشمن بھی تسلیم کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس قرآن کی اور اس کلام الہی کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایسا کلام ہے کہ دشمن بھی جس کی عظمت کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے اور اس کی عظمت کا اعلان بھی کر رہا ہے. لبید بن ربیعہ فاروق اعظم کے سامنے آئے. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی خلافت کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی کلام سناؤ. کیا کرو؟ کوئی کلام سناؤ. تم بڑے شاعر تھے، بڑا کچھ لکھنے والے تھے، کوئی کلام لکھا ہے تو سناؤ. تو لبید بن ربیعہ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی. لبید بن ربیعہ نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ تلاوت کرنے شروع کر دی. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ اپنا کلام سناؤ، اپنا کوئی شعر سناؤ. تو لبید بن ربیعہ نے کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور جب سے میں نے کلام الہی کو پڑھا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، تو میں شعر پڑھنا ہی بھول گیا، شعر لکھنا ہی بھول گیا کہ قرآن کے سامنے لبید بن ربیعہ کے اشعار کی حیثیت کیا ہے. اگر میرے پاس قرآن آ گیا، کلام الہی آ گیا، تو کلام ربانی کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے لبید بن ربیعہ کے اشعار کی حیثیت کیا ہے. جب سے میں نے قرآن کو پڑھا ہے، بس قرآن کو پڑھتا رہ گیا، قرآن کے ہوتے ہوئے اور کلام ربانی کے ہوتے ہوئے مجھے شعر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا اور نہ ہی کوئی شعر سنا اور نہ ہی کوئی شعر لکھا. بس میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، اللہ کے قرآن کو سن رہا ہوں اور اللہ کے کلام سے ہی میرا تعلق قائم ہوا ہے. یہ وہ کلام الہی ہے آج جس سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب مبین ہے جس سے آج ہم نے تعلق توڑ دیا، جس سے دوریاں اختیار کر دی. نہ قرآن پڑھنا یاد رہا، نہ قرآن سمجھنا یاد رہا، نہ قرآن پر عمل کرنا یاد رہا. یہ کلام الہی جو دنیا کے اندر ہمیں بلند کرنے کے لیے آیا تھا، عروج بخشنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن جو ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو اور کامیاب کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس قرآن کو ہم نے اپنی پشت کے پیچھے کر دیا. آج اس سے ہم نے نگاہیں چرا لی. قرآن ہمارے طاق میں ہے، قرآن ہمارے گھر میں ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ذہن تیار نہیں ہے، قرآن کو زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں، اور قرآن کا نظام اور قانون لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ قرآن سے انحراف ہے، یہ قرآن سے دوری ہے. چاہیے کہ قرآن کے قریب ہو جائیں، چاہیے کہ ہم قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال کر دیں. تو قرآن مقدس ایسا فصیح و بلیغ اللہ کا کلام ہے کہ جس کلام کے سامنے دنیا کے تمام کلام عاجز ہیں اور ان کلاموں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے، اور اس کو دشمن نے بھی تسلیم کیا ہے.